کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی ابو بکر صدیق کو حضور سے جدا نہیں کیا. قرآن کے اندر بھی ہر آیت کے بعد جب بھی تذکرہ مصطفیٰ کیا ساتھ کے اندر تذکرہ ابو بکر صدیق کیا. حدیث کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے میدان محشر میں بھی ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ کے ساتھ رکھا, جدا نہیں ہونے دیا. حضر کے اندر بھی بلا فصل حضور کے بعد ابو بکر صدیق, نماز میں بھی بلا فصل ابو بکر صدیق حضور کے بعد, قبر کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ بلا فصل ابو بکر صدیق کے ساتھ. لیکن جب خلافت کی بات آتی ہے تو کچھ منکر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, وہ منکر ہو کر دفاع کرتے ہیں. ہم ماننے والے دفاع نہ کریں سیدنا صدیق اکبر کی شان کا. میرے صدیق اکبر وہ ہیں جو قرآن کے اندر بھی بلا فصل حضور کے بعد ہے اور حدیث کے اندر بھی بلا فصل حضور کے ساتھ ہے, قبر کے اندر بھی بلا فصل حضور کے ساتھ ہے, میدان محشر کے اندر بھی بلا فصل حضور کے ساتھ ہے. تو کیوں نہ خلافت کے اندر بھی حضور کے بعد بلا فصل خلیفہ اول کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب قرآن کے اندر اللہ نے جدا نہیں کیا, اے انسان تو کیسے جدا کر سکتا ہے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق کی ذات نے خلافت کا اعلان کیا نا تو بیعت کرنے والے پہلے سب سے آگے آنے والے حضرت عمر بن خطاب تھے, پھر حضرت عثمان غنی تھے, پھر حضرت علی المرتضی تھے. جو علی کی بات کرتے ہیں نا خود حضرت علی نے فیصلہ سنایا, خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہ جو آیت مبارکہ ہے نا جاء بالصدق, حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے, وصدق به سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے. خدا نے قرآن کے اندر جدا نہیں کیا, علی نے اپنے فیصلے کے اندر جدا نہیں کیا, اور منکر سیدنا صدیق اکبر کا صدیق کو حضور کی کیسے جدا کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے افضل الخلق بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد ہوئے زمین پر جو افضل ترین شخصیت ہے محمد سیدنا صدیق اکبر کی ذات.